السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو ابابیل۔ دوستو، پاکستان ان قریب ساؤتھ ایشیا کا وہ پہلا ملک بن جائے گا جس کے پاس 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہوگا، کیونکہ جس 5th جنریشن فائٹر جیٹ J-31 کو خریدنے کا پاکستان نے اشارہ دیا تھا، وہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ تیزی سے اپنے فائنل مراحل کو کمپلیٹ کر رہا ہے اور چین بہت جلد یہ فائٹر جیٹ لانچ کر دے گا اور اس کا پہلا خریدار پاکستان ہی ہوگا۔ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، J-31 میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں اور پاکستان کے پاس 5th جنریشن آ جانے کے بعد انڈیا کے پاس کیا آپشن بچے گی، انڈیا اس چیز کو کیسے ٹیکل کرے گا، ہم اس سب پر ڈیٹیل سے بات کریں گے، سو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، 8 جولائی کو چائنیز اسٹیٹ براڈ کاسٹر CCTV نے چین کے J-31B اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی پروموشنل ویڈیو ریلیز کی ہے، جو اس بات کی طرف صاف اشارہ ہے کہ یہ فائٹر جیٹ بہت جلد سروس میں شامل ہونے والا ہے، اور اس فوٹیج سے چین کے اس نئے 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی کئی خصوصیات بھی واضح ہوئی ہیں۔ اس فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ یہ ایئرکرافٹ اپنے سائیڈ ویپن بیز میں 2 میزائلز کیری کر سکتا ہے، یعنی اس ایئرکرافٹ میں اس کے مین ویپن بے کے علاوہ 2 اور ویپن بیز ہیں جو اس کے سائیڈز پر ہیں، جن میں یہ 2 میزائل کیری کر سکتا ہے، اور یہ چیز اس 5th جنریشن فائٹر جیٹ کو امریکہ کے F-22 ریپٹر اور خود چین کے J-20 سے مختلف اور امتیاز بناتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ فائٹر جیٹ اپنے مین ویپن بے میں 4 میزائلز کیری کر سکتا ہے، جو کہ PL-12 میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں، جو کہ J-20 میں بھی یوز ہو رہے ہیں۔ ایئر ٹو ایئر میزائلز کے علاوہ یہ سپر سونک ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز اور بامز بھی کیری کر سکتا ہے۔ چین کے ڈیفنس انالسٹ کا کہنا ہے کہ J-31 ڈپلائمنٹ کے لیے فلی پریپیئرڈ ہے۔ دوستو، اس کی میکسیمم سپیڈ ہائی الٹیٹیوڈ پر 1.8 ماک ہے اور سی لیول پر 1.14 ماک ہے، اور اگر اس کی سپیڈ کو امریکہ کے F-35 سے کمپیئر کیا جائے تو F-35 کی سپیڈ ہائی الٹیٹیوڈ پر J-31 سے 2 پوائنٹس کم ہے، جو کہ ماک 1.6 ہے، اور سی لیول پر ان دونوں کی سپیڈ تقریباً سیم ہے۔ ان دونوں کے کمبیٹ رینج بھی سیم ہے، جو کہ 1200 کلومیٹر ہے، اور سروس سیلنگ بھی تقریباً سیم ہے، جو کہ 50,000 فٹ کے قریب ہے۔ تو جو ممالک F-35 نہیں لے سکتے، J-31 ان کے لیے بہترین آپشن ہے۔ J-31 کو اوریجنلی ایز اے FC-31 مارکیٹ کیا گیا تھا، لیکن چائنیز ایکسپرٹ اب اسے JF-31 اور JF-35 کا نام دے رہے ہیں، اور اسے ایسے مارکیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کے F-35 کی طرح کا ایئرکرافٹ ہی ہے، جو کہ کافی حد تک فیچرز میں ہے بھی۔ اس فائٹر جیٹ میں ایک اور جو بڑی چینجنگ نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ریسنٹلی ریویلڈ کیا گیا پروٹوٹائپ اس پروٹوٹائپ سے کچھ بڑا ہے، جو کہ 10 سال پہلے چین نے ایک ایئر شو میں ریویل کیا تھا۔ اس ایئرکرافٹ نے اپنی پہلی پرواز 2012 میں بھری تھی اور 2014 میں اسے انویل کیا گیا تھا، اور ان سالوں میں اس ایئرکرافٹ میں کئی تبدیلیاں کی گئیں۔ اس کے پہلے 2 پروٹوٹائپ تو لینڈ بیسڈ ایئرکرافٹ تھے، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ چین نے لینڈ بیسڈ سے کیریئر بیسڈ ورژن کی طرف فوکس کیا، اور اس کا لینڈ بیسڈ ورژن فارن بائرز کے لیے ہے، جیسا کہ پاکستان۔ یعنی چین اس ایئرکرافٹ کے 2 ورژن لے کر چل رہا ہے، ایک فارن بائرز کے لیے جو کہ لینڈ بیسڈ ورژن ہے، اور اپنے لیے چین اس کا کیریئر بیسڈ ورژن یوز کرے گا، جو کہ چین کے J-15 فائٹر جیٹس کے ساتھ چین کے ایئرکرافٹ کیریئرز کے لیے یوز ہوگا۔ دوستو، چین نے اسی سال جنوری میں اسی ایئرکرافٹ کا ایک ماڈل سعودی عرب کے ایئر شو میں بھی ڈسپلے کیا تھا، اور اسی مہینے پاکستان کے ایئر چیف مارشل نے اس ایئرکرافٹ کو پرچیز کرنے کے لیے پلانز کے بارے میں بھی اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ فاؤنڈیشن نے J-31 کو حاصل کرنے کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی ہے، اور بہت جلد یہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ پاکستان فضائیہ کے بیڑے کا حصہ ہوگا۔ اور اس چیز کی تصدیق ایسے بھی ہوتی ہے کہ جس لینڈ بیسڈ ورژن پر چین نے کام روک دیا تھا اور اپنی تمام تر توجہ کیریئر بیسڈ ورژن پر مرکوز کر دی تھی، اس خبر کے بعد یہ لینڈ بیسڈ ورژن بھی نظر آنے لگا۔ چین اپنے اس ایئرکرافٹ کو پاکستان کے علاوہ عرب ممالک میں بھی پروموٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ عرب ممالک ایک بڑا گیپ ہے جن کے پاس امریکہ کا F-35 نہیں ہے، اور اس گیپ سے چین فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور ممکن ہے کہ چین کے اس 5th جنریشن فائٹر جیٹ کا اگلا بائر UAE ہو، کیونکہ UAE نے امریکہ سے F-35 لینے کی ڈیل کی تھی، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں کی گئی تھی، اور امریکہ میں گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد UAE سے یہ ایگریمنٹ روک دیا گیا، اس پر کوئی کام نہیں کیا گیا، کیونکہ امریکہ کو ڈر تھا کہ UAE اس ٹیکنالوجی کے سیکریٹس
چین سے شیئر کرے گا، کیونکہ ان دونوں ملکوں میں کلوز ریلیشن ہے۔ ٹیکنالوجی لیکس کو لے کر امریکہ کافی سیریس ہے، اس لیے امریکہ نے یہ ایئرکرافٹ اپنے بھروسے کے ممالک کو ہی بیچا ہے، اور اس چیز میں سختی امریکہ نے اس وجہ سے کی ہے کیونکہ امریکہ کے کئی ایکسپرٹس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ امریکہ کے F-22 ریپٹر اور F-35 اور چین کے J-31 میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ چین کے J-31 کی فلیٹ ٹیل اور ٹوین انجن امریکہ کے F-22 ریپٹر سے مشابہت رکھتی ہے، اور جبکہ اس کا فرنٹ امریکہ کے F-35 سے مشابہت رکھتا ہے، اور اس چیز سے انکار کیا بھی نہیں جا سکتا۔ میں اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کیسے چین امریکہ کی ٹیکنالوجی چراتا آیا ہے، کبھی سائبر اٹیکس کر کے، کبھی ان کے آفیشلز کو ہنی ٹریپ کر کے، اور کبھی امریکہ کے پائلٹس کو خرید کر، اور ریسنٹلی چین نے حد ہی کر دی ہے، امریکہ کے ریٹائرڈ پائلٹس کو اپنی فوج میں ریکروٹ کرنے لگ گیا ہے۔ تو یہ کچھ ٹیکٹکس ہیں جن کے تھرو چین امریکہ کی ٹیکنالوجی چراتا ہے، جس میں خاص کر سائبر اٹیکس ہیں۔ دوستو، چین اپنے اس ایئرکرافٹ کو لے کر بڑے مختلف طریقے سے کھیل رہا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ چین کا یہ ایئرکرافٹ ایک بڑی مارکیٹ کیپچر کرے گا۔ چین اس ایئرکرافٹ کی مارکیٹنگ بھی اسی انداز سے کر رہا ہے جیسے امریکہ کرتا ہے۔ چین نے اپنے J-25 جنریشن فائٹر جیٹ کو کسی دوسرے ملک کو بیچنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، سیم اسی طرح جیسے امریکہ اپنا F-22 ریپٹر کسی دوسرے ملک کو فروخت نہیں کرتا اور فروخت کرنے کے لیے F-35 رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح چین بھی فروخت کرنے کے لیے J-35 تیار کر رہا ہے۔ دوستو، چین کے J-31 یا J-35 کی اب تک کی سب سے بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ چین اس میں اپنا نیا نیکسٹ لیول انجن WS-19 انسٹال کرے گا، جو کہ اس میں پہلے سے لگائے گئے انجن WS-13 سے کافی پاورفل ہوگا، جو کہ اس کی تھرسٹ 9 ٹن سے 12 ٹن تک بڑھا دے گا۔ پاورفل انجن کا مطلب ہے فائٹر جیٹ کی پرفارمنس، اس کی کیپیبلٹی کو مزید بڑھا دینا۔ اور اگر بات کی جائے پاکستان کی، تو پاکستان جو کہ ریسنٹلی چین کا J-10 بھی خرید چکا ہے، جو کہ انڈیا کے رافیل لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا تھا اور طاقت کا توازن برابر کیا گیا تھا، تو اس 5th جنریشن فائٹر جیٹ کو لینے کے بعد پاکستان کی فضائیہ کی طاقت کافی زیادہ حد تک بوسٹ کر جائے گی اور طاقت کا توازن پاکستان کی طرف شفٹ ہو جائے گا۔ ایئر پرائرٹی میں پاکستان کی پوزیشن صاف نظر آئے گی۔ یہ چیز انڈیا پر بھی پریشر ڈالے گی کہ وہ اس کا کچھ حل نکالے، چونکہ انڈیا اپنے ایک 5th جنریشن جیٹ پر کام کر رہا ہے، تاہم اسے ابھی کافی دیر ہے، کم از کم اسے 10 سال تو لگیں گے بننے میں۔ لیکن فوری طور پر اس کے حل کے طور پر انڈیا کے پاس امریکہ کا F-35 لینے کا آپشن موجود ہے، جس کا انڈیا اشارہ بھی کر چکا ہے، اور امریکہ بھی انڈیا کو خوشی خوشی اپنا F-35 دے گا، کیونکہ یہاں ٹیکنالوجی سیکریٹس شیئر کرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ نہ انڈیا کی پاکستان سے بنتی اور نہ ہی چین سے۔ انڈیا کے پاس روس کے Su-57 کا بھی آپشن ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ انڈیا اس طرف جائے گا، کیونکہ انڈیا پہلے بھی روس کے ساتھ جوائنٹ Su-57 پروگرام پر کام کر رہا تھا، لیکن پھر کچھ وجوہات کی بنا پر انڈیا 2018 میں اس پروگرام سے خود ہی نکل گیا۔ اب دوبارہ اس پروگرام کو جوائن کرے گا بھی تو پہلے سے زیادہ قیمت اور نقصان میں جائے گا، اور اس چیز کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ ٹائم پر یہ ایئرکرافٹ مل بھی سکے گا، کیونکہ روس اور یوکرین وار کی وجہ سے پہلے بھی انڈیا کی S-400 کی ڈیل متاثر ہو رہی ہے۔ تو انڈیا کے پاس ایک صاف آپشن امریکہ کا F-35 کا ہی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔